آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک خبر ایسی دوں گا کہ سن کے آپ کے کانوں سے دھواں نکل آئے گا۔ آپ سوچیں گے کہ ان جرنیلوں، شریفوں، زرداریوں نے آپ کے اس ملک پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جو کہ ایک پاکستان کے سابقہ بیوروکریٹ ہے اور وہ بہت بڑا بزنس مین بھی ہے۔ اس کا ایک انٹرویو تھا، اس نے یہ انکشاف کیا کہ جو میں نے پہلی دفعہ سنا، آپ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ چڑھ چکا ہے نا، ہر ایک گھنٹے میں، ہر ایک گھنٹے کے بعد 1 ارب پاکستانی، 1 ارب روپیہ آپ صرف قرضوں کے اوپر سود ادا کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے، یعنی کہ 24 گھنٹوں کے اندر 24 ارب روپیہ آپ صرف جو آپ کے اوپر قرضے چڑھ چکے ہیں ان کا سود ادا کرنے کے لیے آپ کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا۔ 24 ارب، بات غور سے سنیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ 24 ارب دینا پڑے گا، اس سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا قرضہ جو ان حرام خوروں نے لیا وہ گیا کہاں پہ، وہ لگا کہاں پہ؟ چلیں قرضہ لے لیا، لیکن وہ قرضہ کہیں پہ نظر بھی تو آئے نا۔ وہ قرضہ آپ کو نظر آئے گا دبئی میں، وہ قرضہ آپ کو نظر آئے گا UK میں، وہ قرضہ آپ کو نظر آئے گا دنیا کے بڑے بڑے آئی لینڈ کے اوپر جو ان حرام خوروں نے اپنے خریدے ہوئے ہیں۔ وہ قرضہ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں صرف اس قرضے کا سود ادا کرنا کس نے؟ ہم نے، میں نے، آپ نے، اس قوم نے۔ لیکن وہ جتنا بھی پیسہ لیا گیا، وہ ان کے فلیٹس بنے، وہ ان کی آئی لینڈ بنے، وہ ان کی پراپرٹیز بنی، وہ انہوں نے اپنی امپائر کھڑی کی، اور نہ جانے ہم نے کتنی نسلوں تک اس کو بھگتنا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان حرام خوروں نے اس ملک میں چھوڑا ہی نہیں کچھ۔ اس ملک کی مٹی بیچ دی، مٹی کے اندر خزانے بیچ دیے، ایئرپورٹس بیچ دیے، موٹر وے بیچ دیے، کچھ نہیں چھوڑا، اور ابھی تک بھی یہ اس ملک کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ اب یہ جو 24 ارب روزانہ قرضوں کا سود دینا ہے، یہ آپ نے دینا ہے۔ اس دفعہ جو بجٹ بنا تھا، اس بجٹ میں تقریباً 55% آپ کا قرضوں کے سود میں چلا گیا۔ یہ ہر سال 10% بڑھ رہا ہے، اور آنے والے 2-4 سالوں میں جب آپ کے بجٹ کا 70% سود میں چلا جائے گا تو مجھے بتائیں 30% سے ملک چلے گا میرا گھنٹہ؟ کیا ملے گا آپ کو، کیا ملے گا ملک کو؟ صرف ان جرنیلوں کو تنخواہیں ملیں گی، پینشنیں ملیں گی، اور دفاع کا بجٹ نکلے گا۔ باقی آپ سارے کے سارے بھوکے اور ننگے مریں گے۔ آج بھی مر رہے ہیں لیکن مزید مریں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ بجٹ 100% آپ کے قرضوں کے سود میں چلا جائے، ان کے خلاف ایک قوم بن کے نکلو، اس ناسور کو ختم کر دو، ورنہ یہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ اب آتے ہیں پراپر ویلا کی طرف۔ یہ وہ خبر تھی جو کہ آپ کو حیران کرنے والی تھی، لیکن اس سے آگے جو خبریں ہیں وہ بھی سن لیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پورا دن سوچتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کوئی اچھی خبر دیں، لیکن یہ جس طرح کے حرام خور ہمارے اوپر مسلط ہیں، اچھی خبر دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی خبر کہ الجزیرہ جو کہ نیشنل نیوز چینل ہے، اس کی نشریات کو بند کر دیا گیا پاکستان میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کشمیر کے اندر آزادانہ صحافت کر رہا تھا۔ یہ جو جرنیلوں کے ٹاؤٹ ہے نا، ان والی نہیں، وہ صحافت کر رہا تھا جو کرنے کا حق ہے۔ وہ دکھا رہا تھا کہ دیکھو پولنگ سٹیشن سنسان پڑے ہوئے ہیں، لوگ نہیں نکلے، باہر جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہ خالی ہیں، ٹرن آؤٹ زیرو ہے۔ اس چیز کے اوپر کہ وہ پولنگ سٹیشنوں کے اندر جا کے جو عملہ آیا وہ سویا ہوا تھا، ان کو دکھا رہا تھا، اور وہ ان جرنیلوں کا گندا چہرہ دکھا رہا تھا۔ وہ تو صرف آئینہ دکھا رہا تھا، لیکن ہمیشہ آئینے کے اندر جب ان کی شکل گندی نظر آتی ہے نا، تو یہ یا تو آئینے والے کو توڑتے ہیں یا آئینہ توڑتے ہیں۔ اپنی شکل یہ کبھی نہیں بدلتے، حالانکہ یہ شکل گنونی ہے، یہ بدترین ہے، فسطائیت ہے، یزیدیت اور فرعونیت ہے، لیکن بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے الجزیرہ کی نشریات کو بند کر دیا گیا، کیا کہہ کے کہ یہ ملک دشمن ہے۔ ایسے حرام خور ہیں یہ، ان کی نظر میں ہر سچ بولنے والا ملک دشمن ہے، اور جتنا بڑا کرپٹ اور چور ہوگا وہ ان کی نظر میں محب وطن ہوگا، اس کو یہ اٹھ کے ملک اقتدار کے اوپر بھی بٹھا دیں گے اور لوٹیں گے۔ خدا کی قسم یہ ناسور بن چکے ہیں، اس ناسور کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے تمہارے ملک میں کچھ نہیں چھوڑا، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، انہوں نے تمہارا ملک لوٹ مار کے قرضوں سے بھر دیا، اور وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ دینے آپ نے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو صحافت کو ختم کر دیا، اب جو کوئی غیر ملکی صحافی ہیں، کوئی خبر سچی دے رہے ہیں، آپ اس کو بھی ختم کر رہے ہیں، تاکہ اس غریب عوام کی، ان غلاموں کی کوئی خبر ہی نہ دے سکے کہ ہم ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اس سے اگلی خبر، سینیٹر مشتاق، وہ جس کو اسرائیل کی فوج نے پکڑا تھا، آپ کو پتا ہوگا، اب اس کو اسرائیل کی پولیس نے پکڑ لی ہے پنجاب کے اندر، اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ان حرام خور ججوں نے پولیس کے حوالے کر دی ہے۔ قصور کیا آیا کہ وہ کشمیر میں گیا تھا، ان کا احتجاج جو ہے نا اس کو لیڈ کرنے کے لیے، کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے۔ وہی بات، ان جرنیلوں کا گھنونا چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو کشمیر میں داخل تو نہیں ہونے دیا، لیکن واپسی کے اوپر ہماری یہ جو رانی ہے، اس کی جو گھریلو پولیس ہے، جس کا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور نہ جانے وہ جو آفیسر ہیں پولیس کے، وردی تو انہوں نے پہنی ہوئی ہے، مر چکے ہیں ان کے ضمیر، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک 40-50 ہزار لاکھ روپے کی تنخواہ کے خاطر لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ کہنے کو تو یہ لوگ کلمہ گو ہیں، لیکن یہ خدا کو رازق نہیں سمجھتے۔
یہ رازق سمجھتے ہیں ان حکمرانوں کو، ان کو لگتا ہے کہ یہی ان کو پالیں گے، یہی ان کو بچائیں گے، یہی ان کے بچوں کے محافظ ہیں، اور یہ انہی کو طاغوت مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں۔ انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے بعد 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ویسے حرام خور بیٹھے ہوئے جج ہیں، سارا کا سارا سسٹم گندا کیا ہوا ہے ان جرنیلوں نے، جتنا بڑا لچا اتنا بڑا اچا، جتنے جتنے کوئی گندے ہیں وہ سسٹم میں جگہ جگہ فٹ کیے ہوئے ہیں اور تباہ کر کے رکھا ہوا ہے اس ملک کو۔ یہ اب بتائیں کوئی اچھی خبر ہو تو دیں، ہے ہی کوئی نہیں ہے اچھی خبر۔ اس سے آگے آتے ہیں جی، اب ایران نے جناب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کر دیے اور اس نے کہا کہ میں جو حملہ کرنے والا تھا وہ بڑا خوفناک حملہ تھا، میں نے ایران کو تباہ کر دینا تھا، میں نے تہران کے اندر روشنیاں ختم کر دینی تھی، لیکن امارات نے، سعودیہ نے اور قطر نے میرے ساتھ ریکویسٹ کی کہ ہم ایران کو لے کے آئیں گے، تو میں نے وہ حملہ مؤخر کر دیا، میں اب ان کے ساتھ مذاکرات شروع کروں گا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران والوں نے پلٹ کے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا اور نہ ہی ہم نے اس کو حملہ مؤخر کرنے کا کہا تھا، ہم تو اپنے اصولوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جو بھی آئیں وہ اپنا کفن ساتھ لے کے آئیں، کیونکہ واپسی جو جائیں گے وہ سلامت نہیں جائیں گے۔ اور اس سے اگلی خبر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تہران کی اگر بجلی بند ہو جائے گی تو ایران بہت بڑا ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ گلف ممالک، وہ جو دنیا میں جن کی روشنیاں چل رہی ہیں، وہاں کسی کی روشنی نہیں چلے گی۔ یعنی کہ وہ ممالک جنہوں نے تمہیں سپر پاور بنایا ہوا ہے، ایئر بیسز دی ہوئی ہیں، یا جو تمہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہاں جنہوں نے ہمارے خلاف تمہیں اپنی زمین دی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، ہم بچیں یا نہ بچیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ٹرمپ کو کچھ سمجھ نہیں آنے دے رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ روزانہ وہ گیدڑ کی طرح رات کو جو ہے نا وہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں صبح یہ کروں گا، اور جب صبح ہوتی ہے پھر بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ 3 مہینے سے پوری اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کسی نہ کسی کو درمیان میں لے آتا ہے کہ اب وہ آ گیا، اب وہ آ گیا، اب وہ آ گیا۔ اچھا، اب اس سے بھی اگلی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس بار ذکر کیا، وہ ہمارے ٹاؤٹ کا نہیں کیا، وہ جو ٹرمپ کا ٹاؤٹ ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے نا وردی میں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب انہوں نے ٹرمپ سے $10 ارب مانگ لیا کہ ہم تو جناب بھوکے ننگے ہیں، ہمیں کچھ سپورٹ کرو۔ اور ٹرمپ سے جو پیسے مانگے گا وہ تو اس کا لگتا ہی کچھ نہیں، وہ تو کہتا بھائی وہ تیرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، تو اپنے کار دے، میں اپنے کار۔ تے وہ کام اب ہو گیا خراب، اب پیسے تو مانگ لیے، اب ٹرمپ ان کو بھول گیا، ٹرمپ نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کرو، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میں تو پوری دنیا سے پیسے اٹھا اٹھا کے یہاں لے کے آ رہا ہوں اور تم مجھے سے مانگ رہے ہو۔ یعنی کہ پہلے وہ حیران بھی ہوا ان کی دلیری کے اوپر، ہمارے فیلڈ مارشل کی دلیری کے اوپر، کہ بندہ دلیر ہے بھائی، انہیں تو میرے کو ہی پیسے مانگ لینے۔ وہ بات کہ ٹرمپ نے جناب جو ہے نا وہ بتی بنا کے ڈال دی ہے اندر، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا وہ ان 3 ملکوں کی ریکویسٹ کے اوپر میں نے حملہ مؤخر کیا ہے اور ٹاؤٹ کو باہر نکال دیا، کیونکہ ٹاؤٹ کو بڑا شوق تھا دنیا کے فیصلے کرنے کا۔ اب ویسے بھی ٹاؤٹ کی اپنی پھٹی پڑی ہے، کہہ رہا سسٹم فیل ہو چکا ہے، اب نیا سسٹم بنانا ہے، اور نیا سسٹم بنانے کے لیے کوئی اور نیا گند کرے گا جو پہلے کیا تھا۔ گند ہی کرنا ہے نا، گند سے گند ہی پیدا ہوگا۔ یاد ہے نا آپ کو عمران خان کے وہ الفاظ کہ جس سسٹم کے اوپر یہ زرداری اور شریف خاندان جیسے بیٹھ جائیں، وہ کوئی UK یا امریکہ کیوں نہ ہو، یہ اس کو بھی دیوالیہ کر دیں گے۔ اور یہی بات ہے، ان جرنیلوں کی کوئی پریکٹس ہے کہ فار ایگزامپل یہ کوئی معیشت چلائیں گے، کوئی ملک چلائیں گے؟ نہیں، یہ تو پیدا ہی گولی چلانے کے لیے ہوئے ہیں، حفاظت کے لیے ہوئے ہیں۔ ان کے تو ذہنوں میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، یس سر، کہ ان کا بڑا کوئی ان کو کام کہے یہ نو نہیں کہیں گے، ان کی تربیت ہی یس سر میں کی گئی ہے۔ وہ تو چاہے ان کے ساتھ کوئی برا کام بھی کر لیں، انہوں نے یس ہی کہنا ہے، تو پھر کسی پاکستان کے اوپر گولی چلانے سے پہلے یہ نو کریں گے۔ ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ کام آئینی ہے، غیر آئینی ہے، یہ قانونی ہے، غیر قانونی ہے۔ ان کی نظر میں ایک ہی چیز ہے کہ بوس کا آرڈر آیا بس اڑا دو، اور اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اب ٹرمپ نے یہ حملہ مؤخر کیا اور ایران نے جناب 2-4 دھمکیاں اور لگا دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ٹرمپ کتنے دنوں تک سکون سے بیٹھے گا اور کب دوبارہ وہ کیڑا اندر چلبل کرے گا اور پھر کیا کرے گا۔ اسی اگلی خبر، ساتھ ہی امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں رہنے والے اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی حکم دے دی ہے کہ اپنی سیکورٹی کا خیال کریں، اور جب ہمارا حکم آئے آپ نے لیو کرنا ہے اور اپنے ملک میں واپس آ جانا ہے۔ کیونکہ ٹرمپ کو اس چیز کا پتہ، وہی جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ جب ٹرمپ ایران کے ان بجلی گھروں کے اوپر، توانائی گھروں کے اوپر حملہ کرے گا تو ایٹ دا سیم ٹائم ود ان فیو آورس ایران جو ہے وہ پلٹ کے ریٹیلیٹ کرے گا ان گلف ممالک کے اوپر۔ اور گلف ممالک کے بجلی گھر وہ کس کو نہیں پتہ، اگر امریکی ایئر بیسز ہٹ ہو سکتی ہیں تو پھر یہ بجلی گھر یہ تو شاید کوئی نہیں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ چیزیں ہیں جو ٹرمپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ اس سے اگلی خبر کہ اس وقت امریکہ کا جو پینٹاگون ادارہ ہے، جو ان کی تمام فوجی کارروائی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے اوپر اس وقت پریشر ہے کہ پیٹریاٹ اور تھرڈ میزائل جو کہ انٹرسیپٹر کے طور کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، جو کہ ایرانی میزائل کو جب آتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، ان کے ڈرون کو روکنے کے لیے، ان کی قلت ہے، ان کی کھپت زیادہ ہو رہی ہے لیکن ان کی پیداوار کم ہے۔ اب پینٹاگون کے اوپر اس چیز کا پریشر ہے کہ جناب وہ زیادہ سے زیادہ تیار کریں، کیونکہ وہ تیار کریں گے تو ہم گلف ممالک میں لے کے آئیں گے اور پھر ہی ہم جواب دے سکتے ہیں۔ یہ بھی وہ چیز ہے جو بار بار ٹرمپ کو جنگ جو ہے نا وہ روکنے کے اوپر مجبور کرتی ہے۔
کیونکہ ایران تو چھوٹے چھوٹے ڈرون، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم 10 چلاتے ہیں تو ہم 20 بناتے ہیں، ہماری تیاری ہے، لیکن اس ایک ڈرون کو روکنے کے لیے ان کو پیٹریاٹ اور تھار جیسی سب سے مہنگی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جنگ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ بھی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس وقت کشمیر کے اندر حالات جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ یزید اور فرعون گولیاں چلا رہے ہیں، اور اس کے بیٹھے ہوئے شمر اور یزیدی فوج پاکستان کی عام عوام کے اوپر تباہی مچا کے بیٹھی ہوئی ہے، محصور کروایا ہوا ہے لوگوں کو گھروں میں، دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے۔ اب تک تقریباً پچھلے 3 دنوں میں 20 سے 30 نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں، نوجوان، کوئی بوڑھے نہیں، حالانکہ بوڑھوں کی بھی جان کی اتنی ویلیو ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے اگلی بات، سوات میں کل دھماکہ ہوا ہے، لیکن یہ جو پریس کانفرنس کرنے والا ایک منافق ہے نا، اس کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف پریس کانفرنس کرنے کے لیے آتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اپنی پریس کانفرنس ذرا رپیٹ کر کے دوبارہ سنیں خود سامنے بیٹھ کے، تو شاید اس کو بے حد شرم آئے گی، لیکن شرم نام کی تو ان میں کوئی چیز نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شرم کر جائیں، کیونکہ شرم کا اور ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو جتنا بڑا، میں نے بات پہلے بھی کی ہے، جتنا بڑا لچا اتنا بڑا اچا، یہ عہدے انہوں نے اسی بنا کے اوپر دیے ہوئے ہیں۔ اور اسی اگلی بات کہ اس وقت جو فرعون ہے وہ ایک خسرے کا استعمال کر کے، وہ جو آگ ٹک ٹاک والی باتیں کر رہا تھا، اب اس کا استعمال کر رہا ہے اور نون لیگ کے اوپر پریشر بنا رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ اب نیا منصوبہ لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نیا پلان، نئی گیم، پرانا کلیپس جو کر کے آیا، اب باز گشت یہ چل رہی ہے کہ 28 صوبے بنیں گے، 30 صوبے بنیں گے، جتنے بھی بن جائیں۔ گٹر کے اندر پانی گندا ہو تو اس کو جتنا مرضی دھو لیں، جب تک وہ کتا باہر نہیں نکالتے کنویں سے، وہ پانی تو گندا ہی رہتا ہے۔ جب تک یہ کتا بڑا ہوا تھا 30 سے 35 صوبے بنا لیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن اب اس خسرے کا استعمال کر کے ہمارا یہ جو فرعون ہے اب نون لیگ کو بلیک میل کر رہا ہے، اور دوسری طرف نون لیگ بھی بیان بازی کر رہی ہے، یعنی کہ معاملات آپس میں بگڑ رہے ہیں۔ لیکن اس میں ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس فرعون کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایک کو نکالا دوسرے کو بٹھایا، اور دوسرے کو نکالا پہلے کو بٹھایا، لیکن اب تو وہ معاملہ ہی نہیں رہا، اب تو وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس فرعون کے ساتھ کبھی بھی ڈائلاگ نہیں کرے گا، اس فرعون کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اس کے ساتھ۔ اب یہ پھنسا ہوا ہے، یہ بند گلی میں پھنسا ہوا ہے، اور کہیں بھی ٹکر مارنے کو تیار ہے۔ یہ ٹکر مارے گا، یہ تباہی کرے گا، اور اپنی تباہی کرے گا۔ وہ جو اس نے سارے جو ہے نا وہ گرا دی تھی نا ہاتھوں سے، اب اس کے منہ سے بھی نہیں کھلیں گی۔ بلوچستان اس وقت دہشت گردوں کا پورے کے پورا قبضے میں ہے، کشمیر کے اندر اس نے آگ لگائی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر نوجوانوں میں اس وقت بدلے کی آگ ہے، کیونکہ ظلم و ستم انہوں نے اتنا کیا ہے نا، ان کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ان دونوں جماعتوں کو نکال کے ماشاء اللہ لگائے تو ہے کیا خزانے میں، یہ ماشاء اللہ ملک کو چلائے گا کیسے؟ سارے گناہ اس کے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ اور اس سے اگلی بات، اب کسی ایک کو نکالے تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ پھنسا ہوا ہے، اب صرف یہ بلیک میل کر رہا ہے لوگوں کو اس کے خلاف اور اس کو اس کے خلاف، تاکہ اپنے مضمون مقاصد میں یہ کامیاب ہو سکے۔ دیکھیں، اس بندے نے اقتدار چھین لیا، اس بندے نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا، استثناء لے لیا، اپنی ساری کی ساری طاقت اپنی مٹھی میں بند کر لی، لیکن یہ بندہ عزت حاصل نہیں کر سکا۔ یہ بندہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ پاکستان کے معصوم لوگوں کو گولیاں چلا کے مار کے اس نے ہر چیز قبول کروانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگوں کے دلوں میں گر چکا ہے۔ وہ موہت پیرزادہ کا انٹرویو تھا نا، اس نے کہا کہ اس کی فطرت ایسی ہے کہ یہ طاقتور بندے کے سامنے شلوار پیچھے سے اتار لیتا ہے، اور جب کمزور آتا ہے تو آگے سے اتار کے ہاتھ میں بندوق پکڑ لیتا ہے، اور یہی کام یہ کر رہا ہے۔ جب یہ ٹرمپ سے ملنے جاتا ہے تو اس کے تلوے چاٹتا ہے، اس کی منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، اور جب پاکستان میں واپس آتا ہے تو اپنے لوگوں کے اوپر بندوق چلانے شروع کر دیتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمزور کے سامنے یہ دلیر ہو جاتے ہیں، اور دلیر کے سامنے یہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ یہی بزدل جو ہے نا وہ ناکام بندے کی نشانی ہے کہ اس کے کوئی اصول نہیں ہوتے۔ یہ بندہ پاکستان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر لے کے جا رہا ہے۔ روزانہ جو خبریں آتی ہیں وہ خبریں دل توڑنے والی خبریں ہیں، وہ دل خراش خبریں ہوتی ہیں۔ وہ خبریں دینے کا دل نہیں کرتا، لیکن مجبور ہیں، ہر طرف سے اس نے بندشیں لگائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہم بولتے ہیں، اور یہ بولنے کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ صحافت اس نے تباہ کر دی، بیوروکریسی اس نے کر دی، عدلیہ اس نے کر دی، کچھ نہیں چھوڑا اس نے اس وقت ملک پاکستان کے اندر، صرف اپنے 2 نمبر اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اور چوروں کو بٹھانے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر لے، یہ نہ تو جیل میں بیٹھے شخص کو توڑ سکتا ہے، نہ اس کو ہرا سکتا ہے، اور ذلت اس کا مقدر ہے۔ دیکھیں، ہر ویلا کے آخر میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ ہم صرف خبر نہیں دیتے، خبر دینے کے بعد اپنی سائڈ کا انتخاب بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، صحیح اور غلط کا موازنہ بھی کرتے ہیں۔ ان ویلوں کو شیئر کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا یا دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ ان جرنیلوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر آپ عمران خان کے نظریے کے حامی ہیں، تو پھر شیئر کرنا آپ کا حق ہے۔ بولیں، ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں، دوسروں تک پہنچائیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن خاموش نہیں رہنا، کیونکہ ہمارا بولنا ان کو تکلیف دیتا ہے۔